بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ولاگ ود راشی کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، صوبائی حکومتوں کے بعد مرکز میں حکومت بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت کے طور پر قومی اسمبلی کا ایک اجلاس آج ہونے جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جو مرکز میں حکومت بنانے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بنائے جانے کے حوالے سے کافی پیچیدگیاں تھیں، اس کے لیے جب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایک اسمبلی جب اجلاس بلانے کے لیے صدر مملکت عارف علوی کو بھیجی تو انہوں نے یہ کہہ کر اسمبلی کو مسترد کر دیا کہ سب سے پہلے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ جو لائحہ عمل ہے وہ طے کیا جائے، اس کے بعد یہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ جب تک اسمبلی میں نشستیں پوری نہیں ہوں گی اس وقت اجلاس کسی طور پر بھی نہیں بلایا جا سکتا۔ اس لیے پہلے سنی اتحاد کونسل، جس کو پی ٹی آئی کی مکمل حمایت حاصل تھی، اور پی ٹی آئی کے سارے آزاد امیدوار جو سنی اتحاد کونسل میں ضم ہو چکے تھے، ان کے لیے جو مخصوص نشستوں کا جو کوٹا تھا وہ ان کو الاٹ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر عارف علوی نے یہ اسمبلی مسترد کر دی، جس کی وجہ سے کافی پیچیدگیاں سامنے آئی اور کافی دنوں سے یہ جو پیچیدگی اور یہ کلیش جو ہے وہ چل رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو گزشتہ نگران حکومت نے خود ہی اپنے طور پر وہ جو ہے وہ قومی آئین کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا جو فیصلہ کیا ہے، جو آج ہونے جا رہا ہے، جس میں اسپیکر راجہ پرویز اشرف 9 منتخب اراکین سے حلف لیں گے، اور اس کے بعد پھر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اور بعد میں قائد ایوان یعنی وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے گا۔ ناظرین، جو گزشتہ روز جو اس کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں ایک سماعت ہوئی، جس میں ایک اہم اور ڈرامائی پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا نے ایک خط کے ذریعے الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا کیوں شور کیا جا رہا ہے، ہمیں مخصوص نشستوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس پر جو پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے بیرسٹر عزیز ظفر، انہوں نے نہایت ہی حیرانگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے۔ انہوں نے بعد میں ان کے وکلاء نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے اس پہ حیرانگی کا اظہار کیا کہ آخر سنی اتحاد کونسل کی طرف سے یہ سرپرائز اور ایسا کیوں کہا گیا، کیونکہ یہ جو مخصوص نشستیں تھیں وہ ہمارا حق ہے، اور ہم نے جو ان میں کے ساتھ اتحاد کیا ہے اس کے حوالے سے حامد رضا کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں جو قائد ایوان کے لیے جو منتخب ہوئے، گزشتہ روز مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا ایک اجلاس بھی ہوا، جس کے بعد اس میں مسلم لیگ نون کے جو قائد میاں نواز شریف نے اپنے اتحادیوں کے اعزاز میں ایک شائعہ بھی دیا، اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پوری پارلیمانی پارٹی نے میاں نواز شریف پہ مکمل اعتماد کا اظہار کیا، اور اس میں کثرت رائے سے جناب شہباز شریف کو وزیر اعظم کے طور پر نامزد کرنے کی منظوری دے گی، اور سردار ایاز صادق کا نام جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے نامزد کیا گیا۔ ان دونوں کی جو ہے وہ پارلیمان نے منظوری دی ہے، اور پارلیمان نے پارٹی کے اجلاس میں نواز شریف اور شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو اس وقت منتخب ہوئی ہیں مریم نواز، ان کے پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور مل کر ساتھ چلنے اور ملک کو اس بنور سے نکالنے کے لیے جو معاشی صورتحال کی صورتحال ہے اسے نکالنے کے لیے مل کر چلنے کا عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ نواز شریف نے اپنے اپنے خطاب میں یہ بات کہی ہے کہ حالات مشکل ضرور ہیں، ہم نے پہلے بھی مشکل حالات میں جب پی ڈی ایم بنی تھی 15 ماہ کی حکومت میں، ہم نے ملک کو اس بنور سے نکالا۔ اس وقت حالات مشکل ہیں لیکن ممکن نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ موجودہ صورتحال میں بھی ملک کو اس صورتحال سے نکال دیں گے۔ جناب، اس کے بعد جب نواز شریف نے ایک اتحادی پارٹیوں کے اعزاز میں شائعہ دیا جس میں آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور ایم کیو ایم کے رہنما بھی شریک تھے، اس میں بلاول بھٹو زرداری جو اپنے الیکشن کمپین کے دوران نواز شریف کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف جو ہے وہ بولتے رہے، ایون کہ ایک جلسے میں بلاول بھٹو نے یہاں تک کہہ دیا کہ گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے، ہم اس تیر کے ساتھ اس شیر کا نشان شکار کریں گے اور اس کو کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ لیکن اسی بلاول بھٹو زرداری نواز شریف کے عشائیے میں شریک تھے، اور انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر ایک تقریر کی کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے ہمیں مل کر ساتھ چلنے کا
کہ یہ عہد کرنا چاہیے، اور ہم جو نواز شریف اور شہباز شریف کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس عشائیے میں شرکت کی۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، یہ سیاستدان اپنے مفادات کے لیے کچھ پہلے بھی اسی طرح ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے رہے ہیں، اور لیکن جب اپنے مفادات کی بات آتی ہے تو یہ پھر اسی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ملک کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، یہ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ملک کے لیے اکٹھے ہوں یا عوام کے لیے اکٹھے ہوں تو ملک کی ایسی صورتحال نہ ہو۔ ناظرین، گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ایک اہم پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب قومی اسمبلی پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو جو وزیراعظم ہیں مریم نواز، انہوں نے ایک ڈرامائی انداز میں جب وہ ہال میں پہنچی تو وہ اس وقت جو ہے ان کے خلاف نعرے بازی شروع ہوگی۔ اپوزیشن رہنما جن میں پی ٹی آئی اور دیگر اپوزیشن جو اراکین تھے، انہوں نے جو ہے وہ نعرے بازی ان کے خلاف نعرے بازی شروع کی، لیکن اس کے جواب میں مریم نواز نے اپنے اراکین کو خاموش رہنے کی تلقین کی، اور اس وقت ایک اور پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب مریم نواز خود چل کر اپوزیشن کے ڈیسک پہ چلی گئی اور اپوزیشن رہنما کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے گفتگو شنید شروع کری، جس پہ اپوزیشن اراکین بھی حیران رہ گئے اور حکومتی جو اراکین تھے وہ بھی حیران رہ گئے کہ یہ ایسے کیا ہوا۔ تو پھر مریم نواز نے اپوزیشن رہنما جو پنجاب اسمبلی میں تھے، جو ان کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے، ان کے پاس بیٹھی اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں رائے دیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں عوام کے لیے سوچنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف اس نعرے بازی سے گریز کرنا چاہیے، آپ ہمیں رائے دیں، ہم آپ کی مثبت رائے کا احترام کریں گے اور اس سے مل جل کر ہم حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، اگر اسی طرح کا مرکز میں بھی اگر اسی طرح کی کوئی پیش رفت سامنے آتی ہے تو انشاءاللہ یہ ملک کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، اور آنے والے وقت میں یہ عوام کے لیے بھی ایک مثبت پیش رفت سامنے آئے گی۔ نئے ولاگ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔